السلام علیکم ایوریون، دس از می علیزہ اے ویلی اسٹوڈنٹ ریان اسکول آن لائن اکیڈمی۔ آج میں ٹیڈکس ٹاک چینجنگ نارمس بائی ابیہ حیدر کا ریویو شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو مجھے اس ٹاک کا عنوان ہی بہت دلچسپ لگا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ان روایتی خیالات اور اصولوں پر سوال کرنا جنہیں ہم صرف اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ برسوں سے چلے آ رہے ہیں۔ ابیہ حیدر نے بہت خوبصورتی سے یہ سمجھایا کہ ہر پرانی روایت غلط نہیں ہوتی، لیکن ہر پرانی روایت ہمیشہ درست ہو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ حالات بدلتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی سوچ کو بھی وقت کے مطابق بہتر بنانا چاہیے۔ اس ٹاک کی ایک بات جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ تھی کہ تبدیلی ہمیشہ ایک سوال سے شروع ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان یہ پوچھتا ہے کہ کیا اس کام کا کوئی بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، تو وہیں سے نئے خیالات جنم لیتے ہیں۔ اگر دنیا کے لوگ کبھی سوال نہ کرتے تو شاید آج ہم سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم میں اتنی ترقی نہ کر پاتے۔ ابیہ حیدر نے یہ بھی بتایا کہ اکثر ہم معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے وہی کرتے ہیں جو سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے اگر ہم مختلف سوچیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں زیادہ تر مثبت تبدیلیاں انہی لوگوں نے لائیں جنہوں نے دوسروں سے مختلف سوچنے کی ہمت کی۔ مجھے ان کی یہ بات بہت پسند آئی کہ مختلف سوچنا بغاوت نہیں ہے، ذمہ داری کے ساتھ سوچنا ہے۔ اگر کوئی روایت لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے تو یقیناً ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی سوچ لوگوں کی ترقی، تعلیم یا انصاف میں رکاوٹ بن رہی ہے تو اس پر سوال کرنا بالکل غلط نہیں ہے۔ اس ٹاک نے مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ کئی مرتبہ ہم اپنے فیصلے اپنی پسند سے نہیں بلکہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ لوگ یہی چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر تعلیم کا انتخاب، کریئر کا انتخاب یا زندگی کے دوسرے فیصلے، لیکن ابیہ حیدر ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہمیں دوسروں کی رائے ضرور سننی چاہیے، مگر آخری فیصلہ سوچ سمجھ کر خود کرنا چاہیے۔ مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ انہوں نے صرف مسائل کی بات نہیں کی بلکہ ان کا حل بھی بتایا۔ ان کے مطابق اگر ہم واقعی معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ ہمیں سوال پوچھنے سے نہیں ڈرنا چاہیے، نئی چیزیں سیکھنی چاہیے اور غلطیوں سے گھبرانے کے بجائے ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم بات جو میں نے اس ٹاک سے سیکھی وہ یہ ہے کہ اختلاف رائے کا مطلب بدتمیزی یا بے ادبی نہیں ہوتا۔ ہم اپنے والدین، اساتذہ، بزرگوں اور اپنی ثقافت کا احترام کرتے ہوئے بھی نئے خیالات پیش کر سکتے ہیں۔ اصل مقصد مخالفت کرنا نہیں بلکہ بہتر راستہ تلاش کرنا ہے۔ میرے خیال میں یہ پیغام خاص طور پر نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ آج کے دور میں نوجوانوں کے پاس بے شمار مواقع موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پر معاشرتی دباؤ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے میں یہ ٹاک ہمیں اعتماد دیتی ہے۔ اگر ہماری سوچ مثبت ہے، ہمارے دلائل مضبوط ہیں اور ہمارا مقصد اچھا ہے تو ہمیں اپنے خوابوں کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے ابیہ حیدر کا بولنے کا انداز بھی بہت پسند آیا کہ جب انہوں نے اپنی زندگی کا ایک قصہ شیئر کیا، کہ جب انہوں نے اپنے پیرنٹس سے کہا، اپنے فادر سے کہا کہ انہیں فٹ بال کھیلنا ہے، تو انہیں یہ سننے کو ملا کہ یہ تو میل ڈومینیٹڈ فیلڈ ہے، آپ اس میں جا کے مطلب لڑکیوں کے لیے یہ نہیں ہے، یہ تو مردوں کے لیے، یا جو بھی کہ مرد یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ ایسا بول کو آپ کو صرف فٹ بال کھیلنے کے لیے آپ کو صرف سکلز چاہیے، آپ کو محنت کرنی چاہیے، پھر فرق نہیں پڑتا کہ آپ لڑکا ہو کہ لڑکی۔ فٹ بال کو نہیں پتہ کہ اسے کک مارنے والا لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ انہوں نے اپنی بات بہت نہایت اعتماد، سادگی اور مؤثر انداز میں پیش کی۔ ان کی گفتگو میں نہ تو غیر ضروری پیچیدگی تھی اور نہ ہی ایسا
محسوس ہوا کہ وہ صرف لیکچر دے رہی ہیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک دوست کی طرح اپنی سوچ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں، اور یہی چیز اس ٹاک کو مثبت بناتی ہے۔ ام، ابھی حیدر، آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ صرف ایک تقریر نہیں بلکہ سوچنے کا ایک نیا انداز پیش کرتی ہے، ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ترقی صرف نئی ٹیکنالوجی سے نہیں آئی بلکہ نئی سوچ سے آئی ہے۔ جب ہم سوال کرتے ہیں، سیکھنے اور مثبت تبدیلی کو قبول کرنے کی ہمت پیدا کرتے ہیں، تب ہی ہم اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں۔ شکریہ۔